مصطفیٰ والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا شان آپ کی تعریف سارا قرآن تعریف سارا ہی قرآن پڑھ کے تو دیکھ جڑا مرضی سے پارا پڑھ کے تو دیکھ جڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا پیارا آپ سب کو مبارک 100,000 مبارک میرے بھائیوں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں آپ کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ گزارش یہ پیغام سناتا ہوں اللہ کے نبی نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا میں دنیا پر اس لیے آیا کہ ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر اس کو دلا دو اس وقت میرے بھائیوں جہاں اس جذبے کی جہاں اس محبت کی جہاں اس محبت کی ضرورت ہے وہاں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہمیں انتظامی امور میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دین اسلام کا مطلب دین اسلام کا معنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطلب تاکہ ساری دنیا پر دین اسلام کا جھنڈا بلند کرے اور وہ جھنڈا کیسے بلند کریں گے میرے بھائیوں وہ جھنڈا کیسے بلند کریں گے زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم میں علم میں اخلاق میں اپنے بھائیوں سے مدد اور معاونت میں ایک دوسرے کا احساس کرنے میں غریب اور یتیم مظلوم کا ساتھ دینے میں اور ساری دنیا کو یہ بتانے میں کہ مسلمان کبھی بدتمیز نہیں ہوتا بد اخلاق نہیں ہوتا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے نبی کے سب سے معاف کرنے والا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا لیکن ایک بات ہمارے سردار نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ایک بات کہ ہر بات رحمت ہر بات درگزر ہر سب سے زیادہ رحیم و کریم سب سے زیادہ معاف کرنے والا لیکن جہاں قانون آ جائے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے بڑی محبت سے توجہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کیا قریش کے ساتھیوں نے ایک کہنے نے ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی بڑی بڑی سفارشیں آئی بڑے بڑے افراد آئے بڑے بڑے سردار آئے لیکن چوری کا معاملہ تھا قانون کا معاملہ تھا وہاں کوئی درگزر نہیں تھی وہاں کوئی معافی نہیں تھی اس لیے نبیوں کے امام میرے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ محمد کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو محمد جس کی جان اس رب رحمان کے قبضہ قدرت میں ہے خدا جانتا ہے کہ کبھی اس کو بھی معاف نہ کرتا تو میرے بھائیوں یہ قانون ہے یہ ضابطہ ہے ظالم حکمرانوں نے مسلمانوں نے ظالم حکمرانوں نے عوام پر ظلم کیے ظلم ڈھائے اس میں اگر کوئی یہ کہتے کہ رحم کرنا ہمارے نبی کی تعلیم ہے تو ہاں رحم کرنا ہمارے نبی کا حکم ہے سر ماتھے پر سر آنکھوں پر لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر مظلوم کو دے دو اس لیے میرے بھائیوں جہاں بھی
دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اس وقت دنیا میں آپ آنسو کے ہوتے ہوئے اس وقت فلسطین، شام، کشمیر، چیچنیا، ایران، افغانستان تک یہودی ملک میں بل پڑے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں میرے پروردگار اپنے نبی کی خوشی کے صدقے، علمت والوں کے صدقے میرے ان مسلمانوں پر، میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، ہمارے ان بچوں پر جو برما میں ذبح ہوئے، کسی کو درد نہ ہوا، کسی کو تکلیف نہ ہوئی، میرے مالک اے رحیم و کریم، اے سارے جہانوں کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنے فضل و کرم فرما، تاکہ ہم تیرے دین کے جھنڈے کو بلند کریں، ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، چاہے وہ پاکستانی ظالم ہو، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، چاہے پاکستان کا وہ ظالم سفیر ہو جو اس وقت بد نصیب پوری قوم کو ذلیل و رسوا کر رہا تھا، چاہے وہ شفقت خان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر سعید ہو، چاہے اس ظالم کا کوئی بھی نام ہو جو ظالم ہوگا، ہم سارے وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ ہر ظالم کے سامنے اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کی محبت کے صدقے کھڑے ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، ظلم کو توڑیں گے، ظالم کو توڑیں گے، ظالم کو بھگائیں گے، انشاءاللہ بحق تعالیٰ۔ اے رحیم، اے کریم، اے مالک، تیرے توکل پر، تیرے بھروسے پر یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں جذبہ عطا فرما، اور ان ظالموں کو جنہوں نے دین اسلام کے نقطے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بننے والی پاکستانی ریاست کو بدنام کیا، یا اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا اور ہمیں محمد عربی کا سچا اور پکا غلام بنا۔ سب کو ایک دفعہ پھر جشن میلاد النبی مبارک ہو۔